کس کو؟ اب سوال یہ کہ کس کو؟ عموماً جو ہی انفاق کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں مال منڈلانے لگتا ہے کہ پیسے روپے جو جیب میں ہیں یہ سارے نکال کے مولانا صاحب کو دے دو. یہ نہیں ہے انفاق کا مطلب. انفاق خود قرآن خود سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ انفاق کس کو کہتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. انفاق کس کا کرنا ہے؟ رزق کا. مما رزقنا، وہ یہاں بہت گہری بات قرآن نے کر دی ہے. مما رزقنا، یہ جو ہم نے دیا ہے یہ تم نے آگے پہنچانا ہے. اپنا یا اپنے باپ کا نہیں کہہ رہے. مما رزقنا، جو ہم نے دیا ہے اس سے، جو ہم نے دیا ہے تمہیں وہ پہنچانا ہے تم نے آگے. یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی چیز اٹھا کے کسی اور کو دے آؤ. جو ہم نے دیا ہے وہ اٹھاؤ اور جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہاں پہنچا دو. مما رزقنا، رزق انفاق کرو. انفاق رزق کا کرنا ہے، رزق کا. اب انفاق کی طرح ہم نے رزق کا بھی خود ہی مقامی ہندی معنی کر لیا. رزق کا مطلب روزی، اور روزی یعنی چنے چاول غلہ. رزق کو منحصر کر دیا غلے کے اندر کہ غلہ اٹھا کے دے دو لوگوں کو. مما رزقناہم ینفقون، اس میں سے کچھ راہ خدا میں دے دو. نہ، بس انفاق سے پہلے ایک نظام اللہ تعالیٰ نے رزاقیت کا بنایا ہے. انفاق وہ شعبہ ہے، وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو رزاقیت کے نتیجے میں رزاقیت کی تکمیل کے لیے ہے. اگر ملک میں فیکٹریاں لگا دیں، کارخانے لگا دیں، صنعتیں لگا دیں، سب کچھ بننا شروع ہو جائے، روڈ نہ بنائیں. ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس پیداوار ہے، مثلا گندم اگانی ہے تو اس گندم کو منڈی میں پہنچانے کا راستہ بھی ہونا چاہیے، سڑک بھی ہونی چاہیے. اگر گندم بنائی ہے ٹرین کا راستہ بھی ہونا چاہیے. اگر کارخانہ لگایا ہے اس کارخانے کی پیداوار کو اپنے مقام تک پہنچانے کے لیے راستے بھی ہونے چاہیے. صرف راستے ہوں، کارخانے نہ ہوں تو یہ راستے بیکار ہیں. راستے ہوں، ٹرک بھی ہوں، لیکن کارخانے بند ہوں تو یہ ٹرک صرف لوگوں کو کچلیں گے اور دھرنے کے روڈ بند کرنے کے کام آئیں گے. خالی ٹرک، یہ ٹرک کارخانوں سے پیداوار اٹھا کر منڈیوں میں پہنچانے کے لیے ہیں، اور ٹرکوں کے چلنے کے لیے راستے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رزاقیت کا پہلے سسٹم، نظام یا سنت رزاقیت پہلے اجرا کی ہے، جاری کی ہے، اور پھر رزاقیت کی تکمیل کے لیے، رزاقیت کے محصول کو منزل تک پہنچانے کے لیے انفاق کا عمل رکھا ہے. رزاقیت وہ کارخانہ سازی ہے، کارخانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں. یہ رزاقیت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے. رزاقیت کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے، رزق کے لیے باقاعدہ نظام بنایا ہے. اور وہ رزق کا نظام اللہ نے بنایا ہے، لہٰذا اپنی طرف منسوب کیا کہ مما رزقنا، ہم نے رزق جو تمہیں دیا ہے، ہم نے جو رزاقیت کی ہے. رزق سے مراد غلہ نہیں ہے، غلہ مصداق ہے رزق کا، معنی نہیں ہے. جیسے انفاق خرچ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا مال، یہ انفاق کا معنی نہیں ہے، یہ انفاق کا مصداق ہے. رزق کا معنی غلہ نہیں ہے. رزق کا پہلے معنی ہم سمجھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کا نظام سمجھ میں آئے. اللہ کی ذات رزاق ہے، رازق ہے، اور ہم مرزوق ہیں. یہ جو ارتزاق ہے ہمارا، رزق پانا، رزق لینا، رزق دریافت کرنا، اور رزاقیت رزق دینا، یہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نظام رزق.
رزق کیا چیز ہے؟ رزق انسان کے لیے بھی اور غیر انسان کے لیے بھی، جو مخلوق ہے وہ مرتزق ہے، مخلوق مرتزق ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے لباس خلقت لیا ہے اور پہنا ہے اور اللہ کی مخلوق کے زمرے میں جو آیا ہے، مخلوق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کو رزق بھی چاہیے۔ رزق کیا ہے؟ ہر شے کا رزق، ہر شے کا ہے، صرف انسان کا نہیں ہے، ہر چیز کا۔ بلکہ جس کو ہم رزق کہتے ہیں، یہ غلے کا بھی رزق ہے۔ مثلا یہ گندم ہمارا رزق ہے، لیکن خود گندم کا بھی رزق ہے۔ گندم کو رزق ملے تو گندم پیدا ہوتی ہے، گندم بنتی ہے، گندم تشکیل پاتی ہے۔ رزق کے نظام سے گندم اگتی ہے۔ اگر ارتزاق نہ ہو گندم کا، گندم ہی نہیں اگے گی۔ گندم خود رزق ہو اور مرتزق نہ ہو تو گندم نہیں ہوگی، پیدا نہیں ہوگی۔ رزق مخلوق کی ضرورت ہے۔ رزق عربی زبان، چونکہ طے یہ ہو گیا ہے کہ قرآن عربی میں ہے اور ہم نے لوکل معانی قرآن پہ نہیں ٹھونسنے، ترجمے کے نام پر، تفسیر کے نام پر، تبلیغ کے نام پر ہندی معنی اٹھا کے قرآن پہ ٹھونستے جاؤ کہ یہ رزق ہے، یہ انفاق ہے، یہ فلاں معنی ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے ہندی تہذیب سے معانی نکال کے قرآن کو نہیں دینے، قرآن سے پوچھنے ہیں ہندی تہذیب کی اصلاح اور ہدایت کے لیے۔ جس طرح عربی تہذیب کی اصلاح اور ہدایت قرآن سے انہوں نے لی، اب ہندی کا بھی وقت ہے، باری ہے کہ ہندوستان سے یعنی بر صغیر، چونکہ تہذیب ساری وہ ایک ہی ہندی ہے، تقسیم ہو کے تہذیب وہی ہے، یہ ہندی تہذیب بدلے، یہ قرآنی تہذیب بنے۔ رزق کا معنی عربی زبان میں، عرب رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق مقررہ وقت پر طے شدہ ضرورت، بنیادی ضرورت کی چیز مقررہ وقت پر اس شے کو، محتاج شے کو ملے، وہ مقررہ وقت پر ملنے والی چیز، بنیادی ضرورت کی چیز جس پر اس کی ہستی کا دار و مدار اور بقا ہے۔ جیسے پودا ہے، اس کو مقررہ وقت پر پانی چاہیے، اس کو مقررہ وقت پر کھاد چاہیے، اس کو مقررہ وقت پر، وقت مقرر پر اس کو نگہداشت چاہیے۔ ہر چیز جو وجود میں آتی ہے کسی دوسری چیز کے استعمال سے اپنے وجود کو قائم رکھتی ہے۔ وہی شے جو اس کے وجود کے لیے ضروری ہے، وجود میں آنے کے لیے اور وجود میں آنے کے بعد اپنے وجود کو جاری رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، وہ جو چیز ہے وہ رزق ہے۔ جیسے انسان کا رزق، انسان جب وجود میں آتا ہے، یہ خلقت ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اصل میں سب سے بڑا رزق اللہ کا وجود ہے، ہستی ہے۔ پہلا رزق جو انسان کو ملتا ہے وہ خلقت ہے، وجود ہے۔ یہ رزق جب انسان پہن لیتا ہے، اس کا نام خلقت ہے۔ یہ جب خلقت کا رزق انسان حاصل کرتا ہے، یہ پہلی دریافت اللہ کی جانب سے کرتا ہے، مما رزقناہم، یہ پہلی عطا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس سے ہر شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اب وجود میں آ کے اس کو آگے بڑھنا ہے، جاری رہنا ہے، قائم رہنا ہے، اس کو پرورش پانا ہے، اگنا ہے، تناور ہونا ہے، تکامل کرنا ہے، اس نے اپنے کمال کے درجے تک اس نے پہنچنا ہے۔ اس کو مسلسل چاہیے۔ اب علوم نے آپ کے لیے بہت کچھ تشریح کر دیا ہے، رزق کے مفہوم کو علوم نے سب سے زیادہ خوبصورت تشریح کی ہے۔ مثلا ایک پودا اگنے کے لیے اس کو کیا چاہیے، اور اگ کر اس کو پلنے کے لیے، پرورش کے لیے، بڑھنے کے لیے کیا چاہیے۔ اب یہ علوم نے بہت خوبصورت تشریح کی ہے۔ اگر روشنی نہ ہو، پودا
اگ نہیں سکتا، اگ کے بڑھ نہیں سکتا. ہوا نہ ہو، اس کا بقا، اس کا دار و مدار ہوا پر ہے. ہوا ہوگی تو یہ پودا زندہ رہے گا، روشنی ہوگی تو یہ پودا زندہ رہے گا، حرارت ہوگی تو یہ پودا زندہ رہے گا، پانی ملے گا تو پودا زندہ رہے گا، مٹی ہوگی تو پودا زندہ رہے گا، اور کھاد ہوگی تو پودا زندہ رہے گا. یہ عموماً یہ غیر علمی ضروریات ہیں، لیکن علوم نے جو تشریح کر کے اور ان اجزاء کو تجزیہ کر کے کہ پانی میں کون سی چیز پودے کی ضرورت ہے، مٹی کی کون سی چیز، کون سا جز پانی کی ضرورت ہے. ہر مٹی میں ہر پودا نہیں اگتا، مٹی کے اندر یہ تفصیل، یہ اجزاء ہوں تو پودا اگاتی ہے مٹی. خوب یہ ساری چیزیں علوم نے تشریح کر کے بتا دی ہے، طبیعیات نے، فزکس نے یہ بتا دیا ہے. خوب یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں پودے کے لیے. ہر وہ چیز جو پودے کے اگنے کے لیے اور اگ کر بڑھنے کے لیے، پرورش کے لیے اور پرورش پا کر تکامل کے لیے چاہیے، اس کو عربی زبان میں رزق کہا جاتا ہے. ہر چیز یہ رزق ہے. خوب یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے. بنیادی ضرورتیں جن پر کسی بھی شے کی بقا کا دار و مدار ہے. خوب یہ رزاقیت اللہ تعالیٰ کی ہے. جو نہیں کہ فقط مخلوق کو پیدا کر کے پھر چھوڑ دیا، نہ، مخلوق پہلا رزق دے کر مخلوق بنائی، اب مخلوق کو بقا کے لیے بہت باریک ضرورتیں ہیں، اس کی لطیف ضرورتیں ہیں. علوم ابھی تک وہ ساری ضرورتیں کشف بھی نہیں کر سکے جو کسی شے کو بقا کے لیے اور تکامل کے لیے چاہیے. یعنی رزق کی پوری تفصیل علوم نے نہیں. فزکس کا اصل کام کیا ہے؟ فزکس کا کام انسان کو ملحد بنانا نہیں ہے، فزکس کا کام مواحد بنانا ہے. یعنی فزکس نے یہ تشریح کرنی ہے کہ ان تمام موجودات، جسمانی موجودات کو وجود میں آنے کے لیے اور وجود میں آ کر اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. ان علوم سے تو انسان کا ایمان اور زیادہ پختہ تر ہو جاتا ہے، اعتقاد اور بڑھ جاتا ہے انسان کا. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب فزکس پڑھانے والے فقط تنخواہ خار نہ ہوں، ملازم نہ ہوں، معلم ہوں. معلم فزکس کا فزکس پڑھائے تو اس کے اندر سے انسان کو نظام ہستی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ملازم اگر پیشہ ور فیسیں اور تنخواہیں لینے والا فزکس پڑھائے تو اس کے اندر سے الحاد اور جاب ہی نکلتی ہے. فزکس پڑھ کے نوکری ملے گی، فزکس پڑھ کے انسانیت نہیں آئے گی. رزق کی خوبصورت تشریح سائنس کے اندر موجود ہے. مولانا رزق کی جب تشریح کرتا ہے تو موٹی موٹی چند چیزیں اسے سمجھ میں آتی ہیں. سب سے ٹاپ پر رزق میں سب سے بہترین رزق حلوہ ہے، حلوے کے بعد بریانی ہے، بریانی کے بعد اور کیا ہے، حلیم ہے، پھر آگے قورمہ ہے، اور یہ ساری چیزیں، یہ رزق ہے. لیکن ایک فزکس کے ماہر سے پوچھیں تو وہ ہر چیز کا رزق آپ کو پورا گراف چارٹر بنا کے دے دے گا کہ یہ رزق ہے ہر چیز کا. ایک پتھر کو بھی رزق کی ضرورت ہے، ایک لکڑی کو بھی رزق کی ضرورت ہے، ایک حشرے کو رزق کی ضرورت ہے، ایک ذرے کو رزق کی ضرورت ہے، خاک کو رزق کی ضرورت ہے. ہر ذرے کو، ہر ایٹم کو، ہر ذرے کو، ہر جن کو رزق کی ضرورت. رزق سے قائم ہے، باقی ہے. اگر اس کا رزق منقطع ہو جائے یہیں پہ نابود ہو جائے گا. نہ کہ کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگر رگ رزق اس کی کاٹ دی جائے، ارتزاق ختم کر دیا جائے، رزق کی بنیاد پر تو قائم ہے یہ. خوب اب یہ رزق جو تمام اشیاء کی بنیادی ضرورت ہے، انسان کی بھی ہے، یہ اصل کارخانہ رزق کا، یہ ضروریات بنیادی کہاں ہیں؟ الرزاق، اللہ کے پاس ہے، خزانے اس کے پاس ہیں. انہیں انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزاقیت کی ہے، یعنی رزق عطا کرنے کا نظام بنایا ہے. رزق کیسے اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے ضروری اشیاء تک. اور پھر یہ رزق جن فیکٹریوں میں آتا ہے، جن کارخانوں میں، جن سٹوروں میں آتا ہے، وہاں سے آگے اس کو تقسیم کرنا ہے. انفاق، خلاقیت، اللہ کی خالقیت، خالقیت کی تکمیل،
خالقیت ایک ڈپارٹمنٹ ہے نظام ہستی کا. خالقیت نے جو چیز بنا دی ہے، کارخانہ خالقیت میں جو چیز بن گئی ہے، اب کارخانہ رزاقیت نے اس کو آگے بڑھانا ہے. اور کارخانہ رزاقیت میں جو چیز آ گئی رزاقیت میں، اس کے لیے اب انفاق کے ذریعے سے اس تک متعلقہ رزق پہنچنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب یہ رزق ہم نے تمہارے پاس جو سٹور کیا ہے، بندرگاہ کی طرح کنٹینر سارے تمہارے اندر، تمہارے گھر میں اور تمہاری فیکٹری میں لے آئے ہیں، یہ تقسیم کے لیے ہیں، انفاق کے لیے ہیں. ان کو پہنچاؤ ان مرزوقوں تک، چونکہ رزق ہے یہ رزق سارا وہاں پہنچاؤ. رزق بقا کے لیے ہر چیز، خواہ وہ مادی ہو، جسمانی ہو یا غیر جسمانی ہو. اگر ہم رزق کو اس وسعت کے ساتھ دیکھیں تو غلہ سب سے حقیر رزق ہے، سب سے گھٹیا رزق غلہ بنتا ہے. انسان کا رزق بہت اعلیٰ درجات بھی رکھتا ہے اور مراتب رکھتا ہے. ان مراتب رزق سے انسان بہرہ مند ہو نظام انفاق کے ذریعے سے. خوب اب آپ دیکھیں انفاق قرآن نے کہاں جوڑا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور رزق کو کہاں پر رکھا ہے کہ بقا کا ساز و سامان، بقا کا جس کے اوپر دار و مدار ہے، وہ بنیادی اساسی ضروریات، وہ ساری مخلوق کا اور انسان کا رزق ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اب آپ توجہ کریں کہ دراصل انفاق کا مطلب یہ ہے کہ انفاق کا معنی یہ بن گیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ رزق عطا کیا ہے، یعنی ضروریات اس کے سپرد کی ہیں، اس کے حوالے کی ہیں، اور اس نے آگے انفاق کر کے تقسیم کرنی ہے سب تک. انفاق کرنے والا دراصل اپنے آپ کو نظام الہی کا جز بنا لیتا ہے. جس طرح ملائکہ اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے کارندے ہیں، عملہ ہے، سٹاف ہے. ملائکہ کے ذریعے اللہ کے ارادے عملی ہوتے ہیں، تکوینی ارادے، تشریعی ارادے انسان کے ذریعے. ملائکہ مجبور ہیں اللہ کے ارادوں کو عملی کرنے پر، انسان آزاد ہے اللہ کے ارادوں کو عملی کرنے پر. اس لیے یہ اگر اللہ کے ارادے نافذ کرے تو ملائکہ اس کو سجدے کرتے ہیں، اس کو اپنا امام بنا لیتے ہیں. تو بڑا ہے بھائی، تو انسان گریٹ ہے. کیوں؟ ہم تو مجبور ہیں، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے ارادہ خدا کو ترک کرنے کی. تجھے اختیار دے دیا گیا ہے، تو پھر بھی وہی کام کر رہا ہے جو ہم مجبوراً کر رہے ہیں. بڑا ہے نا انسان. انفاق کرنے والا اللہ کے نظام رزاقیت کا حصہ بن جاتا ہے، جز بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سٹاف میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیڈر میں آ جاتا ہے. جو اللہ نے نظام بنایا ہے تشریعی، یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ کارندہ خدا کا ہے، یہ اللہ کی رزاقیت کا جز بن گیا ہے. خوب ظاہر ہے اب باقی بھی اس کے صورتیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے رزق دے دیا گیا، سامان دے دیا گیا، انسانی ضروریات ساری خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس سی پورٹ پر یا اس ایئرپورٹ پر یا اس ڈرائی پورٹ پر پہنچا دی ہیں، اور یہ ساری کھا گیا خود ہی. اس کے لیے بھی قرآن نے کھاتا کھولا ہوا ہے. جو انفاق نہیں کرے گا، تقسیم نہیں کرے گا، وہ جو اینٹیں بنا کے خود ہی اپنے سر میں ساری مار لیں جس نے، اس کے لیے قرآن نے الگ سے کھاتا بنایا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ بخیل.